اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ کیسا دور ہے، یہاں کوئی اپنے دکھ سے اتنا دکھی نہیں جتنا دوسرے کے سکھ سے دکھی ہے۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھونکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر جگا جاتا ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اس کو بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھ کو وہ دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ جسے دیکھو اسے اپنے سے بہتر سمجھو، اگرچہ تم اطاعت گزار ہو اور وہ گناہ گار ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری اطاعت ہو اور اس کا آخری گناہ۔ بانٹنے کی عادت ڈالیے، جذبے بھی، چیزیں بھی، خوشیاں بھی۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ غریب شخص وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ میری محفوظ ترین پناہ گاہ میری ماں کی آغوش ہے۔ دنیا میں ماں سے زیادہ ہمدرد ہستی کوئی ہے ہی نہیں۔ اس بات سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو کہ ماں نفرت کرے یا بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کی 4 رحمتیں ہیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 مہمان، نمبر 3 بارش، نمبر 4 بیماری۔ اللہ کے 4 عذاب ہیں جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے۔ نمبر 1 سود، نمبر 2 جہیز، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ زندگی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہے۔ ماں باپ کی دوائی کی پرچی اکثر کھو جاتی ہے، لیکن لوگ وصیت کے کاغذات بہت سنبھال کر رکھتے ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی انسان ہیں۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے کہ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ کبھی کبھی اپنی خوشیوں کو حاصل کرنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، اور وہ جھکنا رائے گاں نہیں ہوتا۔ محبت اور دوستی یہ 2 چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہے، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ جتنی ذہانت کسی کی بات کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے، اس سے کہیں زیادہ ذہانت اس کی بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ بنا دیتا ہے۔
اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو لیکن خون سے خون نہیں۔ علم وہ نہیں جو آپ نے سیکھا ہے، علم تو وہ ہے جو آپ کے عمل و کردار سے ظاہر ہو۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ صحیح وقت پر 2 لفظ نہ بولے جائیں تو وقت گزر جانے کے بعد لمبی کہانیاں سنانا بیکار جاتا ہے۔ اگر آپ کی نیت اور ضمیر صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں یا برا، کیونکہ آپ اپنی نیت اور عمل پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے۔ اگر ثابت قدم رہا جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعا نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ انسان جب ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے۔ اگر تم کسی کو چھوٹا دیکھ رہے ہو تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا غرور سے؟ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی بھی ہو تو وہ دل میں اتر جاتا ہے، اور اس وقت کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو پر دل سے اتر جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ سب سے زیادہ مفلس اور خالی ہاتھ وہ ہے جس کے پاس اعمال صالحہ نہ ہوں۔ جو قوم لڑنا نہیں جانتی بہت جلد اس پر لڑنے والی قوم کی حکومت بن جاتی ہے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ جس میں یہ 3 خوبیاں ہوں سمجھ لو کہ خدا اسے اپنا دوست رکھتا ہے۔ نمبر 1، دریا جیسی سخاوت۔ نمبر 2، آفتاب جیسی شفقت۔ نمبر 3، زمین جیسی تواضع۔ برائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ سے اترنا، ایک قدم اٹھاؤ تو باقی خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور اچھائی کی مثال ایسے ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوتا ہے مگر ہر قدم پر بلندی ملتی ہے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تم کو کس دنیا پر فخر ہے جس کا بہترین مشروب مکھی کا تھوک یعنی شہد ہے اور بہترین لباس کیڑے کا تھوک یعنی ریشم ہے؟ مجھے اس دنیا سے کیا لینا جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب ہے؟ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔
قسمت اور بیوی بے شک پریشان کرتی ہیں، لیکن جب ساتھ دیتی ہیں تو زندگی بدل دیتی ہیں۔ وجود جتنا بھی حسین ہو، آخر کردار بازی لے ہی جاتا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ محبت سب سے کرو، لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ خوش قسمت اپنے نصیبوں سے پاتا ہے اور بد نصیب اپنی قسمت خود بناتا ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ کبھی ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت بھی نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ حق بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالفت نہیں وہ قطعاً حق نہیں۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ جب زندگی ہنسائے تب سمجھنا کہ اچھے کام کا پھل مل رہا ہے، اور جب زندگی رلائے تب سمجھ لینا کہ اچھے کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو اس کے اچھے کام یاد کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا ایک قرض ہے جو آپ کو کسی اور کے ہاتھوں ملے گا۔ ایک دفعہ بولا گیا جھوٹ آپ کی ساری سچائی پر سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ ہمیشہ اس انسان کی بہت عزت کرو جو آپ کو نہایت ناپسند ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عزت کرنے سے اس کا کردار بدل جائے۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ میں رب سے ڈرتا ہوں، اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ اتنی محنت سے کپڑے دھو کر رسی پر سکھانے کے لیے ڈال کر مڑا ہی تھا کہ رسی ٹوٹ گئی۔ بہت غصہ آیا، لیکن پھر خیال آیا کہ جب ہم اللہ کی رسی کو چھوڑتے ہیں اور گرتے ہیں تو اسی طرح گندے ہو جاتے ہیں۔ بات ہے تو کڑوی مگر ہے سچی کہ آدمی کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا کرتا ہے، اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا عطا کرتا ہے تو اس کی خواہش اس کی بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب تک آپ کسی کو معاف نہیں کرتے تب تک آپ نفرت، بدلے اور غصے کا بوجھ اٹھا کر پھرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم دوسروں کو معاف ان کے لیے نہیں بلکہ اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ اگر کچھ بننا چاہتے ہو تو ایک لمحہ بھی فضول باتوں میں ضائع نہ کرو۔ جو شخص اپنے دوست کو برے کاموں سے نصیحت کے ذریعے باز نہیں رکھ سکتا وہ دوستی کے قابل نہیں۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمسار آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دیں۔ جب تم جان لو کہ تم حق پر ہو تو پھر نہ جان کی پرواہ کرو نہ مال کی۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ فاصلے کبھی کبھی رشتے الگ نہیں کرتے، اور نزدیکیاں کبھی بھی رشتے نہیں بناتی،
اگر احساس سچے اور پرخلوص ہوں تو رشتے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بھروسہ تو اپنی سانسوں کا نہیں اور ہم انسانوں کا کر لیتے ہیں۔ اگر کسی کو ہوا میں 4 زانوں بیٹھا دیکھو تو تب بھی اس کی پیروی اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے اعمال قرآن و سنت کے مطابق درست نہ پالو۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کریں جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ دنیا آپ کو دیوار سے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ یہ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس دیوار سے سر پھوڑیں اور ٹسوے بہائیں یا اس دیوار میں چھید کر کے اس کی دوسری طرف نکل کر دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں۔ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ اے انسان، تیری زندگی ایک کتاب ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ایسی کتاب لکھنا کہ جس کو پڑھتے ہوئے قیامت کے دن کوئی شرمساری نہ ہو۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کی علامت ہے۔ 3 آدمی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز قیامت دیکھے گا بھی نہیں۔ 1 والدین کا نافرمان، 2 مستقل شراب پینے والا، نمبر 3 احسان جتانے والا۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ کھجور کی گٹھلی پر ایک باریک سا جھلی نما چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اس کا بھی مالک نہیں، تو پھر اکڑ کیسی؟ سب انسان مردہ ہیں، زندہ وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ سب علم والے سوئے ہوئے ہیں، بیدار وہ ہیں جو عمل والے ہیں۔ سب عمل والے گھاٹے میں ہیں، فائدہ میں وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں۔ سب اخلاص والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ وہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن کسی کو دوبارہ زندگی نہیں ملتی وقت کو بدلنے کے لیے۔ اے بندے، جس نے تمہیں بنایا ہے اس سے بہتر تجھے کون سمجھے گا، بس اس پر بھروسہ رکھ۔ 3 چیزوں کو حاصل کرو، علم، اخلاق، شرافت۔ 3 چیزوں کو پاک رکھو، جسم، لباس، خیالات۔ 3 چیزوں پر ایمان رکھو، توحید، رسالت، آخرت۔ 3 چیزوں سے کام لو، عقل، ہمت، نرمی۔ 3 چیزوں کے لیے تیار رہو، موت، زوال، غم۔ دریا نے نہر سے پوچھا کہ کیا تیرا دل نہیں چاہتا کہ تو سمندر بن جائے؟ تو نہر نے جواب دیا کہ بڑا بن کر کھارا ہو جانے سے بہتر ہے کہ میں چھوٹا رہ کر میٹھا رہوں۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں، اچھے آپ ہو، کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو۔ آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے سے کسی نے پوچھا کہ کیا تمہیں زمین پر گرنے کا ڈر نہیں؟ پرندے نے جواب دیا، میں انسان نہیں جو ذرا سی بلندی پر جا کر اکڑ جاؤں، نظریں میری زمین پر ہی ہوتی ہیں۔